لا إله إلا هو. حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا، سفید داغ سے اس کے چہرے پر. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کیا حال ہے؟ کہ جی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ میں برس کا مریض ہوں، میری شکل اتنی بدصورت ہے کہ کوئی میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، پھر رزق تنگ ہے، پریشان ہوں. اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی دی. اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ وقت کا امیر آدمی بن گیا اور اس کی برس کی بیماری بھی گئی، خوبصورت جسم، خوبصورت شکل اللہ نے عطا فرما دی. دوسرے کے پاس گیا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے، اور رزق کی بھی تنگی تھی. اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں کہ ہر ایک کی ہنسی مذاق سنتا ہوں اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کام نہیں. اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گائے دی، گائے کی اتنی نسل بڑی کہ وہ بڑا امیر آدمی بن گیا. تیسرے کے پاس گیا، اندھا تھا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں تو اندھا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، مانگتا ہوں. اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دے دی، اور بکری کی نسل اتنی بڑی کہ بڑے بڑے ریوڑوں کا مالک امیر آدمی بن گیا. کئی سال گزر گئے، یہ تینوں آدمی اپنے اپنے وقت کے نواب کہلانے لگے، بیویاں، بچے، خاندان، دوست احباب، علاقے کے چودھری، نواب، اپنی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ آدمی پہلے کے پاس ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک مفلس اور قلاش ہوں، نادار ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں. اب اس نے جب یہ سنا تو یہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا بکواس کرتا ہے، میرا دادا امیر، میرا والد امیر، میں امیر کا بیٹا، تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نکل جائے یہاں سے. جب اس نے اس کو گالیاں نکالی، اس نے کہا اچھا تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے. وہ برس کی بیماری بھی آ گئی اور سارا مال بھی ضائع ہو گیا. دوسرے کے پاس گیا کہ میں ایک نادار غریب ہوں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی دے دیں. اس نے کہا فضول لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، میاں یہ میں نے محنت سے کمائی کی ہے، مجھے اللہ نے، میرا دماغ اتنا ہے کہ لوگ مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، میں نے فلاں بزنس میں اتنا کمایا، فلاں میں اتنا کمایا، فلاں فیصلہ کیا اتنا ملا. میاں خون پسینے کی کمائی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے. اس کے بھی بال غائب اور وہ انسان بھی اپنے مال سے محروم. اس کے بعد یہ تیسرے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھئی میں مفلس ہوں، غریب ہوں، اللہ کے نام پر مانگتا ہوں، ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا، مجھے بھی کچھ دے دیجیے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے اسی وقت وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اسے کہا کہ اے بھائی تم بالکل سچ کہتے ہو، تم بالکل سچ کہتے ہو. ایک ایسا وقت تھا کہ میں تو اندھا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ارے دوسروں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا تھا، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا تھا. میں در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں کے سامنے دامن پھیلاتا، بھیک مانگتا تھا اور مانگے ہوئے ٹکڑوں کو کھا کے گزارا کیا کرتا تھا. کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے آ کر دعا دی، پروردگار نے مجھے بینائی بھی دی، پروردگار نے مجھے رزق بھی دیا، یہ جو کچھ ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے. تم آج اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، یہ سامنے دونوں پہاڑوں کے درمیان
جتنی بکریاں نظر آتی ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں، جتنا چاہو میرے مولا کے نام پر لے لو۔ اس نے کہا مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں۔